اصلاحی پہلو کے اندر کتنے کتنے اماموں نے کلام کیا. امام نووی نے پیج کے پیج لکھ دیے ہیں بڑے خوش. امام غزالی غضب کی بات کی انہوں نے, تو ان میں مثال دے رہا ہوں. تو یہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ, دیکھیے آپ تھوڑا مختصر واقعہ لے لیتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر سرکار نے سر بلند کر کے نہیں گئے, ان کی ساری سے نگاہیں نیچی, اونٹ کے اوپر نیچے دیکھتے ہوئے گئے, سب دیکھتے نگاہیں جھکی ہوئی, اور اتنا عجز عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. اور مکہ والوں کی یہ حالت تھی دشمنوں کی کہ آج ہمارے سر گئے. ڈیفینیٹلی انہوں نے جس طرح سے ظلم کیا, مارا پیٹا, قتل کیا, بہت برے حالات کیے, مال لوٹ لیا, صحابہ کی ساری جائیدادیں چھین کے قبضے میں کر لی, جو کاروبار چھوڑ کر چلے گئے تھے ہجرت کر کے. تو کیا ہوا تھا, سارے قبضہ کر لیا نا انہوں نے, مکان وکان. اب وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ مکان تو گئے, سر تو قلم ہو گئی کم از کم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بدلا نہیں کہا, صحابہ تو خونخوار ہو رہے ہیں. صحابہ کی بات تو اور تھی نا, ان کا تو غصے میں تھے وہ. نبی علیہ السلام اس سارے سے گئے, آ کے میرے نبی علیہ السلام اعلان کرتے ہیں, مکے والوں آج ہم نے فتح کر لیا ہے مکہ کو, لیکن تم فکر نہیں کرو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتا ہوں آج تم سب کو میں نے معاف کر دیا. تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ, میرے ساتھ چھوڑ دو, درگزر کا اعلیٰ مثال ہے, میں نے تمہیں معاف کیا. یار دیکھو تم کافر جتنے تھے مکہ کے, حیران ہو گئے یار. اور حیرانی یہ نہیں, محدثین و مخررین آپ پڑھیں جتنی حدیث سیرت کی کتابیں ہیں, وہ امام لکھتے ہیں کہ حیرانی یہی نہیں تھی. میرے آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کر کے کوئی حیرانی نہیں کی. یہ تو اعلان کوئی بھی کر سکتا ہے, دشمن کو معاف تم بھی کر سکتے ہو, میں بھی کر سکتا ہوں, ہم بھی کر سکتے ہیں, کر دیتے ہیں کبھی کبھی. چل یار تجھے معاف کیا, دل بڑا کر کے معاف کر دیتے ہیں, نکل جاتے ہیں بہت سے, وہ اولیاء بھی نکل جاتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے بعد صحابہ کو بلایا, سب کو میٹنگ کری اور فرمایا سنو, تمہاری میں جانتا ہوں تمہارے باغ یہاں ہیں, تمہارے گھر یہاں ہیں, تمہارا مال بھی انہوں نے لوٹا بھائی, قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. ظاہر ہے تم چاہتے ہو کہ اب ہم آ گئے ہیں تو ہم ان سے واپس لے لوں. تو کیا میں تمہارا نبی ہوں, کیا میں تمہیں یہ بات کہہ سکتا ہوں محبت کے ساتھ کہ آج تم وعدہ کرو کہ جتنی تمہاری جگہ ہے نا سب ان کو ہی بات تحفے میں دے دو. ابھی مسلمانیت کا معاملہ ہی نہیں ہو رہا ہے, اور نبی کا دیکھو اللہ بانٹنا, دیکھو اللہ اکبر, نبی کی سخاوت دیکھو, کیسا عمل ہے. کوئی ایسا کرتا ہے کہ دشمنی بھی ختم, سب کچھ ختم, میرا مال بھی تم لے لو. ایسا کون ہوگا دیالو میرے دوستوں. اسی لیے کہ وہ کون تھے, وہ تھے اوجڑی پھینکنے والے اور ظلم کرنے والے, بلال پر ظلم, حضرت بلال پر ظلم کرنے والے, حضور علیہ السلام کا پانی بند کرنے والے, حضور علیہ السلام کو گڈھے کھودنے والے. ابو جہل نے کیا نہیں ظلم کیا اس کی پارٹی نے نبی علیہ السلام پر, ایک سے ایک کٹر دشمن اس زمانے میں. میرے نبی فرماتے ہیں ان کو دے دو. کہ صحابہ نے کہا لبیک آمنا صدقنا یا رسول اللہ, آپ کہیں تو ہماری جانیں بھی قربان ہیں, ہم نے دیے. اور پھر نبی علیہ السلام نے, سیرتکار لکھتے ہیں کہ جب یہ اعلان کیا نا, جاؤ نا تمہیں معاف تو کر دیا, یہ جو جگہیں تم سوچ رہے ہو نا کہ ہم لیں گے, یہ بھی ہم نے تمہیں تحفے میں دے دی. کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام ہے میرے آقا علیہ السلام, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یہ میرے نبی علیہ السلام کا خلق عظیم ہے. محققین آگے جملہ لکھا, ابھی حضور نے اعلان کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں. یار پہلے معاف کیا ہوا تھا وہی قرض بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں معاف کر دیا. دوسرا یہ کہ ساری جگہیں جو اتنی بہت ہوں گی, ظاہر کتنے صحابہ تھے, اسی وقت پورا مکہ کلمہ شہادت کی آواز سے گونج اٹھا. ہزاروں کی تعداد میں حضور کی اس صفت پہ, اس درگزری پر, اس معافی دینے پر یہ عمل ہوا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے تقریباً. تو آپ لوگ یا انگریز یا کوئی کہے کہ تلوار سے اسلام پھینکا, کافر کہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے, عمر نے تلوار چلائی, فلاں نے تلوار چلائی, میرے نبی نے تلوار چلائی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام پھیلا. تلوار 313 تھے بدر میں, کتنے تھے 313 ہی تھے نا, بس پھر بڑھتے گئے. کس طرح بڑھے, محبت سے درگزر, محبت درگزر, محبت درگزر. ایک غزوہ کے اندر سنو, ایک غزوہ کے اندر آپ واپس آ رہے تھے تمام صحابہ کے ساتھ. صحابہ نے سرکار علیہ السلام کے لیے سونے کا, آرام کرنے کی جگہ مقرر کر دی, درخت, اور خود دور دور تھوڑا کونے میں پھیل گئے. اور حضور علیہ السلام جیسے آنکھ لگی, ایک کافر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, حضرت غوارث بن حارث, بعد میں مسلمان ہوئے, لیکن میں شروع میں اس لیے تعارف کر رہا ہوں کہ وہ صحابی ہو گئے تھے. تو وہ غوارث جو ہیں وہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ محمد اکیلے سو رہے ہیں,
آج تو مزہ آ گیا, آج تو میں چراغ گل کر دوں, میں ہی لے لوں گا کریڈٹ کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا. اور تلوار برابر میں ہی نبی علیہ السلام نے لٹکائی تھی, اور حضور آرام فرما رہے تھے اور آنکھیں بند کر کے لیٹے تھے. آ گیا فوراً تلوار اٹھائی اور حضور کے سامنے تلوار کھینچ دی اور کہنے لگا, او محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو, آ گیا ہوں میں, آج تو بڑا اچھا موقع ہے, اب کوئی نہیں بچا سکتا, بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. یہ الفاظ ہیں, تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور فرمایا اللہ. یہ جو اللہ کہنا تھا نا, اس کی ترتری کاپی تلوار ہی گر گئی. نبی علیہ السلام نے تلوار لی اور کہا گردن پہ رکھ کے, اب بول مجھے, تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا. اب وہ کانپ رہا, کہہ رہا آپ تو دیالو ہو, آپ تو رحمت للعالمین ہو, آپ تو رحم کرنے والے ہو, آپ تو نبی ہو نا, نبی ہو, میں کیا ہوں, یہ ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے معاف کیا. یعنی قاتل آ رہا ہے, کوئی ہے ایسا, مثالیں تو بتاؤ. اور اس کو کہتے جا تجھے معاف کیا, اور معاف نہیں کیا. وہ جب معاف کیا تو وہ حیران ہو گیا, اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو. جو ہم نے سنا تھا کہ وہ تو دشمن کٹر بھی ہو تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے, ارے دشمن آ جائے تو اپنی چادر بھی بچھا دیتا ہے. یا رسول اللہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہو, مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر لو. یہ درگزری اور معافی کی صفت سے مسلمان ہوا. حضور نے اپنی تلوار مبارک اس کو ہی دے دی, جا اللہ جا, آج سے تو ہمارے ساتھ جہاد کر اسی تلوار کے اندر. تو میرے دوستوں بزرگوں, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 313 شروع میں آپ نے دیکھا یہ حضور علیہ السلام کی درگزری, جو آج ہمیں کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں, اگر ہم درگزری اور معافی کا یہ صفت اپنے پاس رکھیں گے, سامنے والا امپریس ہوگا. جبھی تو وہ اسلام کو کہے گا واقعی یار یہ لوگ ہیں, کتنا بھی بڑا ظلم کرو یہ معاف کر دیتے ہیں. بولے یہ ایسے ہی معاف نہیں کرتے, اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا معاف کر دو. آج تم یہاں معاف کرو گے, دنیا میں تو اللہ تمہیں بدلہ دے گا, آخرت میں تمہارا مقام کیا ہوگا وہ تم اندازہ نہیں کرتے. اب 313 اسٹارٹ میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بڑھتے بڑھتے آپ نے دیکھا صلح حدیبیہ ہوئی. کتنے تھے؟ 1400, بلکہ زیادہ ہوں گے, کچھ مکے مدینے شریف میں بھی تھے. 1400 صحابہ ہو گئے مسلمان. کیسے بڑھے؟ اور پھر جب فتح مکہ میں آ رہے ہیں, میں نے بیان کیا کتنے ہو گئے, 10,000. اور حجت الوداع جب حج کرنے سرکار آئے تو کتنے تھے, 1,00,000 کم و بیش 24,000. تو یہ کیا تلواروں سے پھیلے تھے؟ ارے یہی میرے آقا علیہ السلام کا انداز تھا.